نازش اولیائے نورانی، واقف رازہائے نورانی، معجزن دل میں بحر خوف خدا، رخ سے ظاہر ضیائے نورانی۔ بلا شبہ ناظرین، اس کائنات میں ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ جو یہاں آیا اسے یہاں سے جانا ہے، یہی قانون الہی ہے۔ مگر جانے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کے جانے پر نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ دل بے قرار، نہ فضا سوگوار، نہ کوئی رنج و غم، گویا مثل ہوا کا جھونکا وہ گزر جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی یادیں زندگی کے ہر موڑ پر خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ان کی ہر ادا، ان کا انداز تکلم، ان کا طور طریقہ، ان کی آبدار سیرت، اخلاق حمیدہ ہمیشہ تڑپاتی رہتی ہیں۔ انہی لوگوں میں قائد اہل سنت، پیر طریقت، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عزم و ہمت، جرت و بے باکی، صبر و استقلال، خلوص و للہیت، خدمت خلق، ایثار و قربانی، ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبودی رگ رگ میں شامل رہے۔ پیش خدمت ہیں علامہ حافظ قاری محمد مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکت عالیہ کی زبانی قائد ملت اسلامیہ کی زندگی پر یہ جامع تقریر، مگر اس سے پہلے آپ کی زبانی سورہ فاتحہ کی تلاوت قائد اہل سنت کے لب و لہجے میں ایک ادنا کوشش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر، صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ ان دنوں پوری دنیا کے اندر حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عرس سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ کون کون سی صفات ایک امام میں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، قرآن کا بہترین پڑھنے والا ہو۔
نمبر 2، نماز اور طہارت کے مسائل کو خوب جانتا ہو۔ نمبر 3، تجوید و قراءت سے آشنا ہو، یعنی کہ اس کو تجوید و قراءت کے قواعد و ضوابط بھی آتے ہوں۔ اور اگر اس میں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان تینوں صفات کے اندر، تو پھر دیکھا جائے گا کہ متقی زیادہ کون ہے، کہ ان میں تقوی والا شخص کون ہے کہ جس میں تقوی زیادہ ہو۔ اور اگر تقوی کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیٹیگری میں جمع ہو جائیں اس کیٹیگری میں، پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ بزرگ کون ہے۔ اور اگر زیادہ بزرگ میں بھی وہ بہت سارے لوگ اس میں جمع ہو جائیں اس کیٹیگری کے اندر، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اچھے اخلاق والا کون ہے، کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں۔ اور اگر اچھے اخلاق والے لوگوں میں بھی بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ وجاہت والا کون ہے، کہ زیادہ وجیح شخصیت والا کون ہے۔ اور اگر اس کیٹیگری کے اندر بھی ماشاءاللہ زیادہ وجاہت والے لوگ زیادہ ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ حسن و جمال والا کون ہے، کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ اور اگر اس کیٹیگری کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ شامل ہوں کہ حسن و جمال زیادہ ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا حسب و نسب کیسا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسب و نسب کے حوالے سے اپنے والد محترم اور اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے سے بھی دونوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ان کا نسب و حسب ملتا ہے۔ اور اگر حسب و نسب کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے کپڑے کس طرح کے ہیں، ان کے کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ اور اگر ان کے لباس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ بہت زیادہ لوگ اس کیٹیگری میں ہیں کہ ان کے لباس اچھے صاف ستھرے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ شرعی طور پر ترجیح کس کو دی جائے۔ اور ان تمام کیٹیگری کے اندر اگر آپ دیکھیں جو میں نے گناہگار و سیاہکار نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان تمام کیٹیگری کے اندر ان تمام صفات کو ملا لیا جائے تو پھر وہ ایک ہی نام پیدا ہوتا ہے، وہ ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہر صفات کے مظہر تھے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ تھی، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ آج یہ تمام صفاتیں ان کے نام میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر آخر میں قرآن دازی کی جائے، اور آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ قائد ملت اسلامیہ کے لیے قرآن دازی تو الحمدللہ تمام پوری دنیا کے لوگوں نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو قائد ملت اسلامیہ کا لقب عطا فرمایا، کہ بغیر قرآن دازی کے، بغیر کسی معاملات کی حضرت کو ماشاءاللہ سب نے ان کو اپنا قائد اور اپنا امام مانا۔ قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے۔ اب آپ کی خدمت میں حضرت کی پیدائش کے حوالے سے عرض گزار ہوں کہ حضرت کی پیدائش 31 مارچ 1926 کے اندر بھارت کے شہر میرٹھ میں ہوئی۔ 8 سال میں قرآن شریف حفظ کیا۔ ثانوی تعلیم یعنی کہ اکیڈمک دنیاوی تعلیم نیشنل عربک کالج سے حضرت نے ماشاءاللہ مکمل فرمایا۔ گریجویشن الہ آباد کالج سے مکمل فرمائی، اور درس نظامی کے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسی ادارے سے میرٹھ کے مدرسے میں اسلامی عربیہ سے درس نظامی کی مکمل تعلیم حاصل کی۔ ثانوی تعلیم یعنی کہ اکیڈمک تعلیم نیشنل عربک کالج سے مکمل کی۔ گریجویشن کی تعلیم الہ آباد کالج سے مکمل کی۔ میرٹھ کے مشہور دارالعلوم مدرسہ اسلامیہ عربیہ سے درس نظامی کے علوم فنون میں مکمل دسترس حاصل کی، اور آپ نے بین الاقوامی زبانیں سیکھیں
اور اس طریقے سے حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تقریباً 17 زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ 1955 میں جامعۃ الازہر کی دعوت پر مصر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اسلامی لیکچرز دیے اور وہاں پر آپ سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ٹھہرے۔ روس، مشرق وسطی، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، ترکی، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نائجیریا، موریشس، امریکہ، کینیڈا کے اسلامی دورے کیے، تبلیغی دورے کیے۔ 1968 میں مناظرہ کیا قادیانی سے، جو کہ 5.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ 1969 میں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستان میں آنے کے بعد پہلا بیان قادیانی فتنے پر دیا۔ 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1972 میں ورلڈ اسلامک مشن کا بنیاد رکھی گئی، اور اسی کے ساتھ 1972 میں ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت نے جہاں بڑی بڑی تنظیموں کی بنیاد رکھی، وہاں پر آپ بانی دعوت اسلامی بھی ہیں کہ آپ نے دعوت اسلامی کی بنیاد پاکستان میں رکھی۔ 30 جون 1974 کو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہوئے۔ 1979 میں بھارت کا دورہ کیا اور آپ نے وہاں پر دین اسلام کے حوالے سے پوری بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر لیکچرز دیے۔ آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا۔ اگر آپ کو سیاح عالم کا لقب دیا جائے تو کم نہ ہوگا۔ 2003 میں آپ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ 31 دسمبر 2003 بروز جمعرات آپ نے اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور آج آپ کا مزار پاکستان کے شہر کراچی میں غازی ملت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرب میں آپ کا مزار شریف ہے، اور پوری دنیا کے لیے یہ مزار مرجع خلائق ہے۔ اس وقت جانشین قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا فیض، دعا ہے کہ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اور قائد ملت اسلامیہ پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کے وہ عظیم المرتبت تاجدار ہیں جنہوں نے اجڑے ہوئے گلستان کو نئی زندگی دی، جنہوں نے اپنی شیریں گفتار سے بچھڑے لوگوں کو قریب کیا، اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف فرمائی۔ تقریباً 85 ممالک کے اندر حضرت نے تبلیغ دین فرمائی۔ ورلڈ اسلامک مشن کے تحت 700 سے زائد مساجد کی تعمیر پوری دنیا میں کی۔ کئی مدارس، کالج، اسکول، یونیورسٹیاں آپ کے زیر نگرانی عمل میں آئے۔ مسلک حق اہل سنت والجماعت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں حضرت نے پوری دنیا میں تبلیغ فرمائی۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو خدمات آپ نے انجام دیے، انہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہر ایک ہی مسلک نے تسلیم کی
صداقت کا اظہار ہے نورانی، اپنی صداقت کا اظہار ہے نورانی۔ ناظرین، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جھلک نام سے منسوب یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخر میں قاری مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی نعت و منقبت کے چند اشعار کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے۔ رب ذوالجلال غازی ختم نبوت کے صدقے تحیات ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابر رحمت ان کی مرقد پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، آمین ثم آمین۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بولا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع صالح، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، یہ نعت بڑی مشہور زمانہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تو ویسی پوری کتابیں مشہور ہیں نعتوں سے، مگر اس نعت کو خاص نسبت ہے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہ آخری جب ختم قرآن تھا تو یہی نعت مصطفیٰ سنی جا رہی تھی، اور جب ان کا جسد مبارک آخری لمحات میں قبر مبارک کے اندر روانہ ہو رہا تھا تو یہی نعت پڑھی جا رہی تھی۔ دعا ہے کہ جب ہمارا بھی جنازہ جا رہا ہو تو یہی نعت پڑھی جا رہی ہو۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں، اٹھا دو پردہ، دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں، زمانہ تاریک ہو رہا ہے،
تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بچا لو آ کر میرے پیمبر بچا لو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بچا لو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ شاہ نورانی میاں شاہ نورانی میاں شاہ نورانی میاں شاہ نورانی میاں غازی ختم نبوت شاہ نورانی میاں غازی ختم شاہ نورانی میاں آپ سب کی آواز قائد اہل سنت کے مزار شریف تک جانا چاہیے سب مل کے پڑھیے غازی ختم وت شاہ نورانی میاں غازی ختم نبوت شاہ نورانی
میاں کر گئے دنیا سے رخصت شاہ نورانی، میاں کر گئے دنیا سے رخصت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، مصطفیٰ کے نام پر مرنا ہے اصل زندگی، مصطفیٰ کے نام پر مرنا ہے اصل زندگی، کر گئے ہم کو ہدایت شاہ نورانی، میاں کر گئے ہم کو ہدایت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، ماں کے قدموں اور غازی بابا کے سائے تلے، ماں کے قدموں اور غازی بابا کے سائے تلے، اب رہیں گے تا قیامت شاہ نورانی، میاں اب رہیں گے تا قیامت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں دولت و حشمت کے خاطر جس نے چھوڑا آپ کو، دولت و حشمت کے خاطر جس نے چھوڑا آپ کو، آج ہے ان کو ندامت شاہ نورانی، میاں آج ہے ان کو ندامت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، مسند نورانی پر ہے جلوہ گر شاہ انس، مسند نورانی پر ہے جلوہ گر شاہ انس، ان پہ ہو نظر عنایت شاہ نورانی، میاں ان پہ ہو نظر عنایت شاہ نورانی، میاں ان پہ ہو نظر عنایت شاہ نورانی، میں خلیل قادری کیا شان لکھوں میں آپ کی، میں خلیل قادری میں کیا شان لکھوں میں آپ کی، میرے قائد میرے حضرت شاہ نورانی، میاں میرے قائد میرے حضرت شاہ نورانی، میاں سب مل کے میرے قائد میرے حضرت شاہ نورانی، میاں میرے قائد میرے حضرت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں کر گئے دنیا سے رخصت شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں
شاہ نورانی